بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ رحمت، مغفرت اور جہنم سے نجات کا ذریعہ ہے۔ اس مہینے میں ایک عظیم عبادت اعتکاف بھی ہے جو بندے کو دنیاوی مشاغل سے دور کر کے اللہ تعالیٰ کے قریب کرتی ہے۔ اس ویڈیو میں ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں اعتکاف کے فضائل، اس کے احکام، شرائط اور دیگر اہم مسائل پر تفصیل سے گفتگو کریں گے، اور آخر کے اندر عورتوں کے اعتکاف کے مسائل بھی بیان کریں گے۔ اعتکاف کیا چیز ہے؟ اعتکاف کی تعریف۔ اعتکاف کا لغوی معنی ہے ٹھہرنا اور خود کو کسی چیز میں مشغول کرنا۔ شریعت کی اصطلاح میں اعتکاف کا مطلب ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مسجد میں ایک مخصوص مدت تک قیام کرے اور عبادت میں مشغول رہے تو اسے اعتکاف کہتے ہیں۔ اعتکاف کے فضائل کیا ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے قربت کا بہترین ذریعہ۔ اعتکاف بندے کو دنیا کی مشغولیات سے نکال کر مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول کر دیتا ہے۔ لیلۃ القدر کی تلاش کا ذریعہ۔ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرنے والا شب قدر کی برکتوں سے زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی سال ہو گیا۔ بخاری مسلم۔ گناہوں کی معافی کا ذریعہ۔ اعتکاف کے دوران عبادت، ذکر و اذکار اور دعا میں مشغولیت مغفرت کا ذریعہ بنتی ہے۔ دل کو روحانی سکون ملتا ہے۔ دنیاوی مصروفیات سے ہٹ کر اعتکاف کرنے سے دل کو روحانی سکون حاصل ہوتا ہے، نیکیاں بڑھ جاتی ہیں۔ اعتکاف کے دوران قرآن پاک کی تلاوت، نوافل، ذکر و اذکار اور دعائیں کثرت سے کی جاتی ہیں جو نیکیوں میں اضافے کا سبب بنتی ہیں۔ دوزخ سے نجات کا ذریعہ۔ اعتکاف کرنے والا بندہ جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے زیادہ دعا کرتا ہے جو اس کی مغفرت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اعتکاف کے احکام و شرائط۔ اعتکاف کی اقسام۔ واجب اعتکاف، سنت مؤکدہ اعتکاف، نفل اعتکاف۔ واجب اعتکاف، اگر کسی نے نظر مانی ہو کہ وہ اعتکاف کرے گا تو اس پر اعتکاف واجب ہو جاتا ہے۔ سنت مؤکدہ اعتکاف، رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، یعنی اگر بستی میں کوئی ایک بھی کر لے تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا، ورنہ سب گنہگار ہوں گے۔ نفل اعتکاف، سال کے کسی بھی دن مسجد میں کچھ وقت عبادت کی نیت سے ٹھہرنا نفل اعتکاف کہلاتا ہے۔ اعتکاف کی شرائط۔ مسلمان ہونا، غیر مسلم پر اعتکاف واجب نہیں۔ عاقل ہونا اور بالغ ہونا، نابالغ بچے جو بے شعور ہوں اور پاگل شخص پر اعتکاف لازم نہیں۔ مسجد میں قیام کرنا، مردوں کے لیے مسجد میں قیام ضروری ہے جبکہ خواتین گھر میں مخصوص جگہ مقرر کر سکتی ہیں۔ روزہ رکھنا بھی شرط ہے۔ رمضان کے سنت اعتکاف کے لیے روزہ رکھنا بھی ضروری ہے۔ نیت کرنا، بغیر نیت کے کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی، اس لیے اعتکاف کی نیت کرنا ضروری ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اعتکاف کا وقت کیا ہے۔ سنت اعتکاف رمضان کے 20ویں روزے کی مغرب سے شروع ہوتا ہے اور شوال کا چاند نظر آنے تک جاری رہتا ہے، یعنی 20ویں کے عصر کے بعد مغرب سے پہلے اعتکاف بیٹھنے والا بندہ مسجد میں داخل ہو جائے اور اعتکاف کی نیت کر لے۔ اگر کوئی آدمی مغرب کی نماز کے بعد مسجد میں آئے گا تو وہ سنت مؤکدہ والے اعتکاف سے رہ جائے گا، اور اسی طرح چاند، عید کا چاند دیکھ کر مسجد سے نکلنا ہے۔ اعتکاف میں ممنوع چیزیں، بغیر ضرورت کے مسجد سے نکلنا یہ بھی منع ہے۔ فضول باتیں اور دنیاوی مشاغل میں مشغول ہونا یہ بھی منع ہے۔ جھوٹ،
غیبت، چغلی اور فضول گفتگو کرنا بھی منع ہے۔ اسی طرح بیوی سے ازدواجی تعلق قائم کرنا بھی منع ہے۔ اعتکاف میں جائز امور، کھانے پینے اور سونے کی اجازت ہے۔ بیماری کی صورت میں دوا لینا جائز ہے۔ مختصر ضروری بات چیت کی اجازت ہے۔ وضو اور ضروری حاجات کے لیے مسجد سے نکلنا جائز ہے۔ اعتکاف کے دوران مستحب اعمال، قرآن کی تلاوت، زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھیں اور اس پر غور و فکر کریں، ذکر و اذکار کریں، سبحان اللہ ہے، الحمدللہ، اللہ اکبر، استغفار اور درود شریف کی کثرت سے کرتے رہیں۔ نوافل و تہجد کی پابندی، رات کے وقت زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھیں، خاص طور پر تہجد کا اہتمام کریں۔ دعا اور استغفار کرنا، دعا میں خصوصاً امت مسلمہ کے لیے خیر کی دعا کریں۔ علم دین حاصل کرنا، دینی کتب کا مطالعہ کریں اور علم میں اضافہ کریں۔ خواتین کے لیے اعتکاف کے مسائل، خواتین گھر میں کسی ایک جگہ کو مسجد کا درجہ دے کر وہاں اعتکاف کر سکتی ہیں۔ دوران اعتکاف وہ بلا ضرورت اس جگہ سے باہر نہ نکلیں۔ حیض و نفاس کی حالت میں اعتکاف جائز نہیں۔ اعتکاف کا اختتام کیسے کریں؟ اعتکاف عید کا چاند نظر آنے پر مکمل ہو جاتا ہے۔ عید کی رات تک مسجد میں رہنا مستحب ہے۔ ناظرین کرام، اعتکاف کرنے والے شخص کو مکمل توجہ عبادت پر دینی چاہیے اور دنیاوی امور سے خود کو دور رکھنا چاہیے۔ رمضان المبارک کی آخری رات میں دعا کی کثرت کرنی چاہیے، کیونکہ یہ وقت قبولیت کا ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص اعتکاف توڑ دے تو اس کا قضاء اعتکاف واجب ہو جاتا ہے، یعنی اس کے اوپر پھر قضا کرنا واجب ہو جاتی ہے۔ اعتکاف کے دوران دوسرے معتکفین کے ساتھ حسن سلوک اور قائم رکھیں اور ان کے حقوق کا بھی خیال رکھیں۔ دوستو، اعتکاف ایک بابرکت عبادت ہے جو ہمیں اللہ سے جوڑتی ہے اور روحانی سکون عطا کرتی ہے۔ ہمیں اس سنت پر عمل کرنے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے اور رمضان المبارک کے آخری عشرے میں خود کو عبادت میں مشغول رکھنا چاہیے۔ اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید اسلامی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔